الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صلوات یہ سورہ سبا کی آیت ہے. سورہ سبا کلام مجید کا 34واں سورہ ہے اور اس آیت کا ظاہر لفظ سے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل کیا ہم تم کو پتہ بتائیں ایک ایسے شخص کا ینبئکم جو تم کو یہ خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق جب تم کو پارا پارا کر دیا جائے گا جب تم کو ذرات میں تبدیل کر دیا جائے گا جب تم کو ہر طرح سے فنا اور تباہ کر دیا جائے گا تو انکم لفی خلق جدید تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب تم ایک نئی خلقت کے عالم میں آ کافر یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا ہم بتا دیں جو تم کو یہ کہتا ہے کہ جب تم فنا ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہارے لیے خلق جدید ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ هل ندلکم علی رجل ینبئکم کیا ہم تمہاری رہبری کریں پتہ بتائیں تم کو ایک ایسے شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ جب تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا پارا پارا کر دیا جائے گا جب تم کو ذرات میں متبدل کر دیا جائے گا تو اس وقت تمہارے لیے ایک نئی خلقت شروع ہوگی. آیت یہاں اور تفصیل دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے افترا علی اللہ کذبا کہیں اللہ کا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے ام بہ جنتون کیا یہ دیوانہ تو نہیں ہے. وقال الذین لا یؤمنون والذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب وضلال بعید اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اسی طرح عذاب میں مبتلا ہیں دور کی گمراہی میں حیران و پریشان ہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور اس کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے جبکہ ہماری خاک بھی نہیں رہے گی جبکہ ہماری گرد بھی نہیں ملے گی
جب کہ ہمارے اجزائے جسم باقی نہیں رہیں گے. وہ دیوانہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم کو پھر اٹھایا جائے گا, تم کو پھر ایک نئی خلقت عطا کی جائے گی. وہ اللہ پر جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. یعنی کفر کرنے والوں نے پتا دیا اس طرح سے اس نبی خاتم کا جو آواز دے رہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ قبروں تک تمہاری زندگی ہے, بلکہ نہیں, قبروں کے بعد بھی تم کو ایک خلق جدید عطا ہوگی, ایک تازہ خلقت عطا ہوگی جہاں سے تم کو آگے بڑھنا ہے. سورہ سبا کی اس آیت کو یاد رکھیے, اور اس کے بعد میں کچھ اور حوالے دوں تاکہ پھر تقریر مسلسل ہو. اس کے بعد سورہ قاف کلام مجید کا 50واں سورہ ہے, بڑا اہم ہے. اس میں ارشاد ہوا افأعینا بالخلق الاول, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مخلوق کو بنا کے تھک گئے؟ افأعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, نہیں, ان کو تو شک ہو چکا ہے کہ کوئی اور بھی طرف سے ان کو خلقت کے عالم میں پہنچایا جائے گا. یہ اپنی ہی خلقت جدیدہ میں شک کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو بنایا جائے گا کہ نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی مرتبہ بنا کے تھک گئے, اب دوبارہ نہیں بنا سکتے. افأعینا بالخلق الاول, کیا استدلال ہے, اس استدلال پر غور کیجئے. کیا ہم ایک مرتبہ بنا کے تھک جاتے ہیں؟ یہ خلقت جدیدہ میں شک کر رہے ہیں. ان کو شک کیوں ہوا جب ہم ہی نے بنایا تھا؟ افأعینا بالخلق الاول, پہلی مرتبہ تو ہم ہی نے خلق کیا تھا نا. تم سمجھے کہ ہم تھک گئے, اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہر آن خلقت تازہ ہے. ہر لہو کا ذرہ جب تولید پاتا ہے جس میں انسان تو خلقت جدید ہے. ہر سانس ایک نئی خلقت ہے, ہر آن ایک نئی خلقت ہے, ہر گام ایک نئی خلقت ہے. بچپن سے لے کے موت تک بھی ہر دم صدائے کن ہے اور ہر دم فیکون ہے. اسی لیے شاعر مشرق کو یہ کہنا پڑا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دماؤدم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دماؤدم صدائے کن فیکون. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خلق کیا تھا عالم کو تو بس ایک ہی مرتبہ خلق کیا ہے. ان کو خبر نہیں کہ نطفے کو خلق کیا, نطفے کی ہر آن تربیت کی, علقہ بنایا, علقے کی خلقت کے بعد علقے کی تربیت ہوئی, مضغہ بنایا, مضغے کی تربیت کی, ہر آن اس کو غذا ملی, خلقت بڑھتی چلی, اور پھر اس کے بعد ہڈیاں, ہڈیوں پر لحم, لحم کے بعد خلقت آخر, پھر طفلی, پھر جوانی, پھر ضعیفی. ہر آن تربیت, ہر آن خلقت, ہر آن نقشہ بدلا, ہر آن ذائقہ تبدیل ہوتا چلا. تو جو اتنی خلقتوں سے غافل ہے وہ یقیناً موت کے بعد زندگی سے منکر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں کتنی خلقتوں کو جھیل کے آ رہا ہوں اور کتنی مرتبہ میں خلق ہو چکا ہوں, خود اس کو اندازہ نہیں ہے. صوفیاء کرام نے اس کو نئے رنگ سے پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے الجمادی مردم و نام شدم وزنما مردم سے حیواں سرزدم. مولانا روم کہ میں پہلے جمادات میں تھا پھر نباتات میں آیا. یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان تناسخ پاتا ہوا آیا, بلکہ کہیں عالم نطفیت میں جمادیت تھی, پھر اس میں نمو آیا اور نباتیت تھی, پھر اس میں حیات آئی, حیوانیت تھی, پھر اس میں شعور آیا اور عقل آئی, انسانیت تھی. مولانا روم کہتے ہیں کہ وحلے دیگر بمیرم از بشر,
یعنی یہاں تک مسلسل کہتے ہوئے آتے ہیں کہ میں جماعت تھا، نانی ہوا، نانی تھا، حیوان بنا، مردمز حیوانیو آدم شخصدہ، مردمز حیوانیو آدم شوام. نمو سے موت واقع ہوئی، جمادات سے موت واقع ہوئی، نباتات میں آیا، نباتات سے موت واقع ہوئی، حیوانات میں آیا، اور اس کے بعد آدمی مرے گا، یہ ان کو معلوم ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حیوان کی موت کے بعد انسان ہوا، مردمز حیوانیو آدم شوا. پس یہ ترسم قریض مردن کم شوا. یہ ڈروں کیوں؟ مرنے میں کمی کیا ہے؟ اور مرنے سے کمی کیا ہوتی ہے؟ جمادات سے مر گیا تو نباتات میں آیا، نباتات سے مر گیا حیوانات میں مر گیا، انسان کی منزل پر آیا. اب اگر مروں تو ڈروں کیوں؟ پس ترسم قید مردن کم شوم. مجھ میں کمی نہیں آئے گی موت. اب یہاں سے ان کا تصوف ہے وہ بہتر جانے، وہ ذمہ دار ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کو ممکن ہے کسی منزل پر منتخب کیا جائے، لیکن میں اس کی کبھی کوشش نہیں کروں گا. انہوں نے کہا وحلے دیگر بمیرم از بشر. جب موت میں کمی نہیں ہوتی ہے تو اب انسانیت سے جب مروں گا اور آگے بڑھوں گا تا برارم از ملائک بالوں پر. چھوڑیے، میں چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں یہ امر رہے کہ صوفیاء کرام بھی اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ ہر آن خلقت تازہ ہے. صرف اسی استدلال کے لیے کہ ہر آن خلقت تازہ ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید. ان کو ایک دھوکہ ہے، ان کو ایک شک ہے، وہ اشتباہ میں ہے کہ تازہ خلقت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور قرآن مجید کہتا ہے کافر یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پتہ بتائیں اس شخص کا جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم خاک ہو جاؤ گے، جب تمہارے ذرات منتشر ہو جائیں گے تو اس وقت بھی اس کو خلقت جدید سمجھو. کیا یہ دیوانہ پن نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ پر افترا نہیں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے اسی طرح سے دور کی حیرانی میں مبتلا ہیں، اور یہی عذاب ہے جس سے وہ پریشان رہیں گے. تو پتہ چلا کہ جب کبھی کسی کافر سے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے موت کے بعد بھی ایک عالم خلقت جدید ہے، تو انہوں نے ہمارے نبی کو دیوانہ کہا. اس منزل پر گفتگو پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ امد ہی زنتوں، کیا اس کو سودا تو نہیں ہے؟ کیوں کہا دیوانہ؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو محسوس سے ادھر تھا، جس کو ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکی اور جن کو یہ محسوس نہ کر، جب اس معقول کی خبر پیغمبر نے دی تو یہ محسوس میں مبتلا رہنے والے اس کو پا نہ سکے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا دیوانہ ہے. تو کافر کے نزدیک دیوانگی یہ ہے کہ جو محسوس سے گزر جائے، جو محسوس سے گزر جائے، جو معقول کی منزل پر آئے، اور جو ایسی باتیں بتلائے کہ جو نظر میں نہ آ سکیں، جن کو سن نہ سکو، محسوس نہ کر سکو، اور جن کے متعلق کوئی پتہ نہ دے سکے کہ اس دنیا میں کیا ہے. کہا یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید. ان کو تو شک ہے کہ کس طرح سے نئی خلقت آئے گی. 2 آیتیں آپ نے سنی، سورہ سبا اور سورہ قاف. تیسری آیت سن لیجیے، یہ سورہ حج کی ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الناس
میں ترجمہ کرتے جاؤں، آیت طویل ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ بڑا لطیف مسئلہ ہوگا تقریر کو روکتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید نے کس مقام پر کہا انسان، کس مقام پر کہا بشر، کس مقام پر کہا اے صاحب ایمان، کس مقام پر کہا کہ اے وہ لوگ جو صاحبان عقل ہو سنو. کتاب میں کچھ عجیب کیفیت ہے، کبھی موقع ملے تو اس پر بھی غور کیجیے. درا حالے کہ انسان اور بشر یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور انسان کے لیے تو بڑی عظمت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو مقام انسان تو بات کے سمجھ میں آیا، مگر اس کے باوجود پیغمبر کے لیے کہا قل انما انا بشر مثلکم، انسان مثلکم نہیں کہا. مگر میں چھوڑتا نہیں ہوں بحث کو. آپ سوچیں اور کسی اچھے بھلے عالم کو دیکھ کر اس سے پوچھیں کہ حضور یہ میلاد کی محفلیں تو چلی رہی ہیں، صرف اتنا بتلا دیں کہ بشر میں اور انسان میں ہے کیا فرق ہے کہ اس مقام پر کہا نا بشر مثلکم، یہ نہیں کہا نا انسان مثلکم. وہ کیا فرق آ رہا تھا، وہ کیا فرق آ رہا تھا. اس لیے آج کل قرآن فہمی کے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، اور قرآن کی بنا پر اب ہم اساس کو درست کرنے والے ہیں قانون کی. تو ان اساس کو درست کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ عربی میں اور مزاج قرآن کے اعتبار سے بشر میں اور انسان میں کیا فرق ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم پوری انسانیت کے لیے امام ہے. یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہو، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو خلق کیا ہے مٹی سے. اب ذرا خلقت جدید کو دیکھیے، الجمادی مردم و نامی اسلام. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ. پہلے مٹی سے بنایا، انا خلقناکم، میں نے تم کو خلق کیا مٹی سے، پھر خلق کیا. دیکھیے سما کے زور کو یہ خلقت جدید، بل ہم فی لبس من خلق جدید، میں اسی کو سمجھا رہا ہوں. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر خلق کیا نطفے، ثم من علقۃ، پھر خلق کیا علقے سے. یہ مدارج خلقت تو دیکھیے ہر جگہ خلقت. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور پھر اس کے بعد تم کو گوشت کے لوتھڑے کی منزل پر خلق کیا. کبھی یہ گوشت کا لوتھڑا مکمل ہوا، کبھی ناقص رہا، تاکہ تم کبھی ناز نہ کرو کہ یہ ہمارا اختیار تھا. لنبین لکم، اس منزل پر بھی جا کر ہم اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے ارے یہ خلقت تو ادھوری رہ گئی، اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو کیا کرتے. بہت غور سے سنیے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ غیر مخلقۃ وغیر مخلقۃ. کبھی یہ مضغہ مکمل ہوا، کبھی یہ مضغہ نامکمل رہے. لنبین لکم، تاکہ ہم تم کو تفصیل سے بتلا دیں حقیقت کو. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جہاں چاہتے ہیں، جس کے رحم میں چاہتے ہیں وہاں قرار دیتے ہیں ایک وقت معین تک. منازل خلقت. نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، جس کے رحم میں چاہے ہم اس کو قرار دیتے ہیں. ہر رحم اس قابل نہیں ہے.
قدرت کے منازل دیکھیے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. اب تم طفل کی صورت میں آئے. نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. اور پھر اس کے بعد لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. تم جوان اس منزل پر آئے کہ جہاں اعضاء میں اعتدال واقع. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ. اور پھر تم میں ایسے بھی تھے جو مر گئے جنہوں نے اپنے وقت کو پورا کیا. وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ. دیکھیے عظیم تلاوت قرآن. وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ. تم میں سے کچھ مر گئے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کچھ رہ گئے. مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے کچھ لوگ رہ گئے جو ارذل عمر کے حصے میں پہنچے، یعنی عمر کے اس حصے میں آئے کہ جہاں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. علم جہالت سے بدل گیا. جانتے بوجھتے لکھتے پڑھتے اس منزل پہ پہنچے نہ اب نہ جان سکے نہ بوجھ سکے نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. اس مقام پہ آیت ختم کی. اس کے بعد یوں فرمایا کہ پھر موت دیتے ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ. تم میں سے کچھ لوگ تھے جو مر گئے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زندگی کے اس حصے میں پہنچے کہ جہاں جاننے کے بعد علم کے بعد ایک دور جہالت شروع ہوا. بصارت نہیں، سماعت نہیں، دانت نہیں، حواس نہیں، چلنے کی طاقت نہیں. اور اس کے بعد اب ذکر موت نہیں. مطلب یہ کہ کچھ تو وہ موت کی ترتیب تھی کہ جوانی اور اس کے بعد کچھ زمانہ پھر موت. اور یہ بھی ایک موت کی صورت ہے. ایک صورت ہے موت کی کہ جہاں انسان سارے حواس کو کھو کر فقط سانس پھینکے. میں رات کو جنو ہاسپٹل کے ٹی وی وارڈ کے مریضوں کو خطاب کر رہا تھا ڈاکٹر کی خواہش پر بسلسلہ جشن ولادت سرکار دو عالم. اتفاق سے یہی گفتگو چھڑ گئی اور عنوان یہ تھا کہ انسان کے لیے آج اتنی ترقیاں ہیں کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات میں اب قدر رکھتے ہیں، یعنی مصر ہے اس بات پر کہ ہم دنیا سے بیماریوں کو ختم کریں. کیونکہ دواخانے میں تقریر تھی، یہ ظاہر ہے یہ عنوان تھا کہ ہم اب بیماریوں کو ختم کریں. نو ڈیزیز، کوئی مرض باقی نہیں. بہت سنا کہ بیماریوں پر قابو پاتے 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 امریکہ میں بعض مقامات آ گئے تھے آج جس میں خصوصیت سے واشنگٹن اور اس کے ارد گرد کا نام لیا جاتا ہے. ایسے مقامات ہیں جہاں اب عام بیماریاں ختم ہو گئی. عام بیماریاں ختم ہو گئی. تو اب یہ عالم ہے کہ پردادا بھی جی رہا ہے، دادا بھی جی رہا ہے، باپ بھی جی رہا ہے. بیٹا اپنے کام میں مصروف ہے تو پردادا کو یہ پوتا نہیں سنبھال سکتا، پردادا کو دادا سنبھالے کیونکہ تعلق نزدیک کا ہے. دادا کو باپ سنبھالے کہ اس کا تعلق نزدیک کا ہے. اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو واک کرواتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ چلو، کسی نہ کسی صورت چلو. تو اب حواس نہیں ہے، کانپ رہے ہیں، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، کان نہیں سنتے، کچھ محسوس نہیں کرتا انسان، مگر ایک کے رشتے سے دوسرا اور دوسرے کے رشتے سے تیسرا اس کو کساں کساں لیے پھر رہا ہے اور دل میں کہتے ہوئے پروردگار اب تو اٹھا لینا. اللہ ارذل العمر، اس سے بہتر کوئی لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اللہ ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. لکھا پڑا سب بھول گئے، زندگی کے اس حصے میں پہنچے کہ جہاں کام کرنے والوں کو، ساتھ دینے والوں کو، عزیزوں کو یہ تمنا رہ گئی اور زبان سے کچھ نہیں نکلا، رہے رسم و ضمانت پر اور اس کی بنا پر اور تہذیب اور ادب کا خیال کرتے ہوئے، مگر
دل نے تنہائی میں کہا پروردگار اس کو اس تکلیف سے نجات دے دینا، رشتے سب ختم ہو گئے، رشتے سب ختم ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب بیماریاں رہ گئی دو، یا اولڈ ایج خود ایک بیماری بن گئی، یا قلب کہ چلتے چلتے رکے۔ تو قلب کے متعلق ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ کب رکے، کب رکے، 20ویں سال رک جائے، 40ویں سال رک جائے، 35ویں سال رک جائے، 50ویں سال رک جائے، 70ویں سال رک جائے، مگر یہ کہ اب رکے گا، رکے گا۔ اور جب رکے گا تو اس کو حرکت دینے والی کوئی دوا پھر نہیں ہے، اس کو حرکت دینے والی کوئی دوا نہیں ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ میں نے کہا بھی تھا آپ سے کہ خود دل کے معالج اپنے متعلق یہ پتہ نہ دے سکے، اس کراچی میں دل کے علاج کرنے والے اپنے متعلق یہ پتہ نہ دے سکے کہ خود ان کے دل کا کیا حال ہے، خود ان کے دل کا کیا حال ہے، اور چل بچے۔ تو یہ تو وہ گھڑی ہے کہ جہاں اختیار ہمارا نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے دونوں منزلوں پر۔ اگر ضعیفی کی وہ منزل آئے کہ جہاں صرف کھینچنا پڑے، کشاں کشاں لے جانا، تو جب بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے عرصہ حیات کو مختصر کریں، یہ بھی اختیار ہے۔ اور نہ یہ اختیار ہے کہ جس کا دل رک رہا ہے اس کو ذرا سا آگے بڑھا دیں کہ ذرا سی مہلت، تھوڑی سی مہلت، کچھ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں ٹھہرنا اختیاری نہیں، اختیاری نہیں ہے۔ لیکن خداوند علی اعلیٰ جب استدلال فرماتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آنا کب اختیاری تھا، آنا اختیاری، تمہارے باپ کے اختیار میں تھا، تمہاری والدہ گرامی کے اختیار میں تھا، تمہارے آبائے اولین کے اختیار میں تھا۔ اے نوع انسانی بتلاؤ کہ کیا تمہارا آنا، کیا تمہارے آبائے اولین کے اختیار میں تھا؟ انا خلقناکم من تراب ثم من علقۃ ثم من نطفۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا لتبلغوا اشدکم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ میں یہاں تک ترجمہ کیا تھا، اب سنیے۔ وترى الارض هامدة، تو نے دیکھا مردہ زمینوں کو بھی دیکھا، بے آب و گیاہ زمینوں کو بھی دیکھا، وہاں موت آئی، تم کو اندازہ ہوا کہ تم نے اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھایا تھا، اس کو کاندھا دیا تھا، تم نے اس کو قبر میں دفن کیا تھا، مدت ہو گئی، قبر بیٹھ گئی، مٹی کے برابر ہو گئی، زمین کی سطح کے برابر ہو گئی۔ وہ ترى الارض هامدة، وہ بھی دیکھا تم نے، یہ بھی دیکھا کہ ویران زمین کس کو کہتے ہیں؟ بنجر بے آب و گیاہ زمینیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ترى الارض هامدة، تم نے دیکھا ہے بے آب زمینوں کو دیکھا ہے۔ اذا انزلنا علیہا الماء، مگر جب ہم نے پانی کو اس پر نازل کیا، اختصت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، اس زمین میں ایک مرتبہ احتجاج پیدا ہوا، ایک روح تازہ آئی، اس میں نشو و نما کی کیفیت پیدا ہوئی، اور پوری زمین سرسبز و شاداب ہو کر اس پر کھیت لہلہانے لگے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اسی لیے کہ حق وہی ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اسی طرح سے مردوں کو جلائے گا۔ مردہ زمین اگر شاداب ہوتی ہے تو تم کو شک نہیں آتا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو جلائے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اب آیت ختم ہو رہی ہے، اور ہاں قیامت آنے والی ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور خدا اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. تاریخ کے ساتھ نہیں کہ جو فقط 1384 میں مر گئے انہیں کو اٹھائے. 13,000 برس پہلے بھی اگر کوئی قبر میں ہے. ان اللہ یبعث من، ماں نہیں، ماں غیر ذوی العقول کے لیے، من ذوی العقول کے لیے. ان اللہ یبعث من فی القبور، جتنے انسان دفن ہو گئے قبروں میں، عہد فرعون میں ہو، عہد نمرود میں ہو، کسی دور میں ہو، کبھی دفن ہوئے ہو، سب کو اٹھائے. تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کی خواب بھی نہیں ملے گی. نہیں، انہ یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو جلاتا. قبروں سے اٹھنا سب کو ہے، سب کو ہے، اور سب کو ہماری بارگاہ میں آنا ہے. اس لیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر عام خلقت جدید سے ہم دوچار ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود موت ایک زینہ ہے ایک اور خلقت کا. تیسری منزل یہ ہے کہ جو مر جائیں ان کے متعلق یہ یقین ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا اگر مسلمان ہو. اگر مسلمان نہیں ہو تو گفتگو یہ ہے ہی نہیں، اصلاً نہیں ہے. اور اگر کلمہ پڑھ رہے تو یہ ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا. اور کہاں سے؟ قبروں. من فی القبور، جہاں جس کی قبر بنے، تہے دریا میں قبر بنے تو وہ گیا تصور شعری. ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے، کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. وہ یہ سمجھے دریا میں اگر ڈوب جائے تو مزار نہیں ہوتا. نہیں، جہاں تہے سمندر میں زمین نے جس کسی کو چھپا لیا وہی قبر. زمین نے جہاں جگہ دے دی وہی قبر، اور جہاں قبر وہاں سے اٹھنا لازم. من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے؟ تو ہر ایک کو اسی جگہ سے اٹھنا ہے جہاں اس کو دفن کیا گیا یا جہاں دفن ہو. اس لیے یہ حقیقت ہے کہ دفن ہونے والوں کو دیکھو، اگر شر دفن ہوا ہے تو خیر نہیں اٹھے گا، اور اگر خیر دفن ہوا تو سلسلہ خلقت میں پھر خیر ہی آئے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو پتا ہو کہ اس قبر میں کوئی ہے، کیونکہ ہر زمین کے ہر حصے پر ایک ایک انچ پر زمین میں ایک قبر ہے. یہ ارشاد ہے امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے سے جب چلے تو ہر سما ابن آیون چلا. یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو اس کے متعلق تمہارا یہ اندازہ ہے کہ یہاں کبھی آبادی نہیں ہوئی ہے. یہاں صدہا تہذیبیں لوٹی ہیں، یہاں صدہا تمدن دفن ہوئے. حکمہ بیان دیتا اتفاق سے شدید بارش ہوئی، شدید طوفان آیا، اور صبح کو جب ہم نے جا کے پھر اس میدان کو دیکھا جگہ جگہ سے ہڈیاں نکل آئی، زمین میں غار پڑ گئے ہیں. کیا فرمایا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں قبر نہ ہو. تو اب کچھ مقامات ایسے ہیں کہ زمین سے آپ چلتے پھرتے نہیں جانتے ہیں کہ کس کی قبر سے پاؤں رکھ رہے ہیں، نہیں جانتے. لیکن جہاں یہ علم ہو کہ کون دفن ہے، وہاں یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ نیک ہے یا بد. میں عجیب گفتگو کی منزل پر ہوں، بشرطے کہ آپ محسوس کریں. وہاں یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ نیک ہے یا بد. اور اگر یہ علم ہو جائے کہ یہاں ختم المرسلین ہے، یہاں سید المرسلین ہے، یہاں خاتم النبیین ہے، تو
تو پھر اس کا یقین ہے نا کہ اس کو آنا ہے، اس کو آنا ہے. وہ ہے قبر میں، وہ ہے قبر میں. من فی القبور جو عام گفتگو ہے وہ ہے قبر میں. اس لیے احترام میں اگر زندگی میں کمی رہ گئی تو اب پورا کرو، اب پورا کرو. اب بھی دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اب بھی اسی احترام کا متقاضی ہے جو احترام ان کی زندگی میں ان کے لیے تھا. میں استدلال کی خاطر اس واقعے کو پھر بیان کر رہا ہوں. بعد وفات جناب الخالق ناب سلمان حاضر ہوئے خدمت باسعادت میں صدیقہ طاہرہ اور سید النساء کے اور شہزادی کے استفسار پر کہ سلمان کیوں نہیں آئے، عرض کی کہ شہزادی بخار تھا اور بیمار ہوں اور حیران بھی ہوں. کیا کرنا ہے سلمان، تمہارے لیے بھی عمل ہے اور میرے تمام دوستوں کو کہہ دو کہ جو کوئی پریشانی کے عالم میں رہے وہ صبح اور شام 3 مرتبہ میرے باپ پر اور مجھ پر سلام کیا کرے. تو بے اختیار سلمان نے پوچھا آپ کی زندگی میں یا موت کے بعد؟ پھر کیا کرنا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد. زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. تو وہ جو قابل سلام ہیں ایک نئی خلقت کے عالم میں ہے اور ہمارے لیے اس میں ایک نیاپن ہے، ہمارے لیے ایک نیاپن ہے. لیکن خالق کے نزدیک وہ سلسلہ کمال کہ جس سلسلے میں بشر آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کو کہ ہم ہر آن خلقت کے عالم میں ہے. ہر آن ہمارے ذرات خلق ہوتے جاتے ہیں، فنا ہوتے جاتے ہیں. اس مسئلے کو کسی ڈاکٹر سے پوچھیے کہ خون کیسے جنریٹ ہوتا ہے، خون کیسے خلقت پاتا ہے. ہر آن اس سے ذرات کیسے مرتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسی تولید پاتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہر آن خلقت کس طرح انسان کو عطا ہوتی ہے. بہر صورت جب ہم یہ جان رہے ہیں تو اس کا یقین کرنا چاہیے کہ موت انسان کو نا امید نہ کرنا، بلکہ کہیں اور جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. کافر میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر جب یہ سنتا ہے کہ پھر اٹھنا ہے تو وہ کہتا ہے دیوانے ہیں. میری گفتگو ختم ہو گئی، میں نے کہنا دی. کافر یہ کہتے ہیں کہ حل ندلکم علی الرجل ننبئکم، کیا ہم بتائیں اس شخص کا جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پارا ہو جاؤ گے تو پھر اس کو خلق جدید کہتے ہیں. ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور عذاب میں مبتلا ہیں. نبی کو دیوانہ کہتے ہیں اس بنا پر کہ وہ انجام سے ڈراتا ہے، وہ عاقبت کی خبر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قبر کے بعد بھی کچھ ہے، وہ دیوانہ کہتے ہیں. گفتگو ختم ہو گئی لیکن میری فکر کا ساتھ دیں. بعد نبی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ جیسے اب تک ہوتا ہوا آیا اور جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں میں کسی ایک مقصد کو لے کر جب کوئی آتا ہے تو یہ ضروری نہیں رہتا کہ اس کی اولاد بھی اس کے مقصد میں اس کا ساتھ دے. یہ ہوگا بھی یہی کہ پیغمبر کو اول تو اللہ نے بیٹا دیا نہیں، بیٹی عطا کی، بیٹی کی اولاد ہے، یہ مرشد زادگی کی منزل پر آ جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو دنیا میں جذب کرتے چلے جائیں گے. خصوصاً جب کہ ان سے اقتدار بھی لے لیا گیا اور وہ ذرائع آمدنی بھی ان سے لے لیے گئے کہ اگر رہ جاتے تو ان کے گھر پر سوال کرنے والوں کا مجمع رہتا. بڑے احتیاط کے ساتھ دونوں چیزوں کو ختم کر کے کہا کہ تمہارے گھرانے میں تو علم جائے گا، ملوکیت اور نبوت ایک گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے چلو آگے بڑھ جاؤ، اب ہم کو تم سے کوئی خطرہ نہیں آئے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ باپ کے بعد بیٹی نے جو پہلا خطبہ دیا
اس خطبے میں وہی خبر تھی، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو قیامت کا، ہم بھی انتظار کرو، چلے چلو حشر تک۔ اب حیرانی ہوئی کہ پھر وہی حشر کی گفتگو، پھر وہی محشر، پھر وہی قیامت۔ اب جو سلسلہ آگے بڑھا تو پتا چلا کہ اسلام کا نام لے کر جو شاہیاں تشکیل پا رہی تھی وہ ذکر محشر سے گھبرا رہی تھی۔ کبھی ان کی زبان پر روز محشر کا نام نہیں آیا، تذکرہ نہیں آیا، کبھی ان کی زبان پر تفصیل محشر نہیں تھی، اور بجائے اس کے اس گھرانے سے جو سلسلہ ہدایت آگے بڑھا، محشر بے شک قبروں سے اٹھایا جانا، سوال، میزان، کوثر، حضوری، پھر میدان کی تشکیل، انبیاء کہاں ہیں، ملائکہ کہاں ہیں، سواریاں کس طرف سے آ رہی ہیں، کون کہاں ہوگا، قائم عرش کے پاس کون ہوگا، مظلوم کہاں ہوں گے، یتیم کہاں ہوں گے، بیوہ عورتیں کہاں ہوں گی، سب کی تفصیل اس طرح سے بھی جیسے کوئی محشر کو دیکھ رہا۔ اب اور گھبراہٹ شروع ہوئی اور حیرانی شروع ہوئی، ارے ایک کو دیوانہ کہا تھا، ایک کو دیوانہ کہا تھا، یہاں تو سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کشمکش میں یہ دیوانے جیتتے ہیں یا شاہی کا اقتدار، بہت غور سے مگر ہوا یہ کہ جب یہ کہہ کے چلے تھے کہ دو امر ایک گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتے، تم ہی لے کے چلے، تو یہاں آ کے بہت صورت ختم کر دینا پڑا 40 ہجری پر، گھرانہ آگے بڑھ گیا، گھرانہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد وہ ملوکیت آئی کہ جس کے سامنے کوئی محشر کا نام نہیں لے سکتا۔ کسی میں ہمت تھی ولید نے عبد الملک مروان کے سامنے کوئی قیامت کا نام لے سکتا؟ کسی میں ہمت تھی حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے دن ہے قیامت کا؟ کسی میں ہمت تھی کہ مروان حمار سے کوئی کہتا ارے ایک دن کو حساب دینا ہے؟ کسی میں ہمت تھی جب بادشاہ نے بنی عباس کے اس توقع و جلال کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا اچھا اچھا آنے دو محشر؟ کسی میں ہمت تھی؟ نہیں، یہ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھ گئے یہ سمجھ کے کہ ہم تصور محشر کو تباہ کر کے آنے نہ جائیں گے محشر کے تصور کو، لیکن اس گھرانے نے طے کیا کہ جب تک ہم ہیں یہی سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا جبکہ 655 میں بنی عباس کا اقتدار بھی ختم ہوگا، مگر ہم رہیں گے، ہمارا ذکر رہے گا، ہماری یاد رہے گی، ہمارا نام رہے گا، ہمارے افکار رہیں گے، ہمارا مقصد رہے گا، چلے چلو اس کشمکش کو لیے ہوئے چلے چلو۔ توقع یہ تھی کہ بعد رسول اولاد رسول انصاف نہیں کرے گی، جبر نہیں کرے گی محشر پر۔ انہوں نے کہا یہی تو مقصد عطم ہے، یہی تو مقصد عطم ہے، انسان کو کمال اخلاق پر باقی رکھنے کا یہی تو ایک آلہ ہے کہ دن عذاب کا اسی کو ختم کر دیں تاکہ یہ اور ظالم ہو جائے، اسی کو ختم کر دیں تاکہ یہ اور مستبد ہو جائے۔ نہیں، چلے چلو یہاں تک کہ اعلان ہے غیبت کبریٰ، حیات حقیقی، ایک سلسلہ دوام عقل، دوام شعور، دوام فکر، اب چلے محشر ہے، محشر ہے۔ میری گفتگو عموماً عملی ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ اب آپ سے پوچھیں ہے ہمت آپ میں؟ آج کسی صاحب اقتدار سے آپ پوچھتے ہیں چہرے کچھ ہے خوف محشر، کیا انجام ہوگا؟ یہ سوال تو اسلامی ہے نا،
آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے وہ باتیں ماضی کی تھی، آج کی باتیں آج ہیں۔ کسی جگہ آپ کو بلایا، کچھ آپ سے سوال کیے، آپ نے کہا محشر پہ یقین رکھتے ہو؟ ایک دن ہے حساب کا، عدل کرو گے؟ کیا کیا؟ عدلیہ اس دنیا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کسی عدل کرنے والے سے بھی اگر یہ کہو کہ ذرا دیکھ سمجھ کے محشر ہے، سزا میں اضافہ ہو جائے، نظریں بدل جائیں گی، ہم کو بتلاتے ہو کہ محشر، ہم سے کہتے ہو کہ محشر، یعنی آج نہیں قیامت تک اقتدار کو ذکر محشر سے دشمنی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی آرام طلبیوں کے لیے، اپنی ہوس پرستیوں کے لیے لائسنس چاہتے ہیں جو ذکر محشر نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ لائسنس ملے ہو۔ چھوڑو ہم کو، ہماری راتوں کو نہ دیکھو، ہماری تنہائیوں پر نظر نہ ڈالو، ہماری خلوتوں سے غافل ہو جاؤ، ہماری انجمنوں میں ہماری حضوری، پھر میدان کی تشکیل، انبیاء کہاں ہیں، ملائکہ کہاں ہیں، سواریاں کس طرف سے آ رہی ہیں، کون کہاں ہوگا، قائم عرش کے پاس کون ہوگا، مظلوم کہاں ہوں گے، یتیم کہاں ہوں گے، بیوہ عورتیں کہاں ہوں گی، سب کی تفصیل اس طرح سے بھی جیسے کوئی محشر کو دیکھ رہا۔ اب اور گھبراہٹ شروع ہوئی اور حیرانی شروع ہوئی، ارے ایک کو دیوانہ کہا تھا، ایک کو دیوانہ کہا تھا، یہاں تو سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کشمکش میں یہ دیوانے جیتتے ہیں یا شاہی کا اقتدار۔ بہت غور سے مگر ہوا یہ کہ جب یہ کہہ کے چلے تھے کہ دو امر ایک گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتے، تم علم لے کے چلے، تو یہاں آ کے بہت صورت ختم کر دینا پڑا 40 ڈگری پر، گھرانہ آگے بڑھ گیا، گھرانہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد وہ ملوکیت آئی کہ جس کے سامنے کوئی محشر کا نام نہیں لے سکتا۔ کسی نے ہمت تھی ولید بن عبد الملک مروان کے سامنے کوئی قیامت کا نام لے سکتا؟ کسی نے ہمت تھی حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے دن ہے قیامت کا؟ کسی میں ہمت تھی کہ مروان حمار سے کوئی کہتا ارے ایک دن کو حساب دینا ہے؟ کسی میں ہمت تھی جب بادشاہ نے بنی عباس کے اس توقع و جلال کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا اچھا آنے دو محشر؟ کسی نے ہمت تھی؟ نہیں، یہ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھ گئے یہ سمجھ کے کہ ہم تصور محشر کو تباہ کر کے آنے نہ دیں گے محشر کے تصور کو، لیکن اس گھرانے نے طے کیا کہ جب تک ہم ہیں یہی سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا جبکہ 655 میں بنی عباس کا اقتدار بھی ختم ہوگا، مگر ہم رہیں گے، ہمارا ذکر رہے گا، ہماری یاد رہے گی، ہمارا نام رہے گا، ہمارے افکار رہیں گے، ہمارا مقصد رہے گا، چلے چلو اس کشمکش کو لیے ہوئے چلے چلو۔ توقع یہ تھی کہ بعد رسول اولاد رسول انصاف نہیں کرے گی، جبر نہیں کرے گی محشر پر۔ انہوں نے کہا یہی تو مقصد عظم ہے، یہی تو مقصد عظم ہے، انسان کو کمال اخلاق پر باقی رکھنے کا یہی تو ایک آلہ ہے کہ دن حساب کا وہ ختم کر دیں تاکہ یہ اور ظالم ہو جائے، اسی کو ختم کر دیں تاکہ یہ اور مستبد ہو جائے۔ نہیں، چلے چلو یہاں تک کہ اعلان ہے غیبت کبریٰ، حیات حقیقی، ایک سلسلہ دوام کا
دوا میں عقل، دوا میں شعور، دوا میں فکر، اب چلے محشر ہے، محشر ہے۔ میری گفتگو عموماً عملی ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ اب آپ سے پوچھیں، ہے ہمت آپ میں کہ آج کسی صاحب اقتدار سے آپ پوچھتے ہیں چہرے کچھ ہے خوف محشر، کیا انجام ہوگا؟ یہ سوال تو اسلامی ہے نا؟ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ باتیں ماضی کی تھی، آج کی باتیں، آج کسی جگہ آپ کو بلایا، کچھ آپ سے سوال کیے، آپ نے کہا محشر پہ یقین رکھتے ہو؟ ایک دن ہے حساب کا، عدل کرو گے؟ کیا کیا؟ عدلیہ اس زندگی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کسی عدل کرنے والے سے بھی اگر یہ کہو کہ ذرا دیکھ سمجھ کے محشر ہے، سزا میں اضافہ ہو جائے، نظریں بدل جائیں گی، ہم کو بتلاتے ہو کہ محشر، ہم کو کہتے ہو کہ محشر، یعنی آج نہیں قیامت تک اقتدار کو ذکر محشر سے دشمنی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی آرام طلبیوں کے لیے، اپنی ہوس پرستیوں کے لیے لائسنس چاہتے ہیں جو ذکر محشر نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ لائسنس ملے ہو۔ چھوڑو ہم کو، ہماری راتوں کو نہ دیکھو، ہماری تنہائیوں پر نظر نہ ڈالو، ہماری خلوتوں سے غافل ہو جاؤ، ہماری انجمنوں میں ہماری رفتار کو نہ دے، چلے سب خاموش۔ آج بھی یہ گفتگو خلافت کی نہیں ہے، امامت کی نہیں ہے، اختلافی مسئلے پر گفتگو نہیں ہے ملت اسلامیہ، مگر اتنا نازک مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ کہ کسی کرسی پر بیٹھنے والے سے کہو میاں روزے محشر سے ڈرو، نیچے کوئی سمجھے گا آپ نے تعزیہ نہ اور وہاں سامنے والے یہ کہیں گے دیوانہ، جس میں میں جملہ کر رہا ہوں موجودہ قرآن کا، یہ ہے موجودہ قرآن کا۔ جیسے آپ دیکھو نبی کو دیوانہ کہتے تھے ذکر محشر پر، نہیں آپ کو کہیں گے، آپ کو اس تعلیم کے بعد، اس تربیت کے بعد، اس دعوی اسلام کے بعد، اس اعلان کے بعد کہ ہم قوانین اسلام پر اپنے افعال کو محکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ میں سے کسی مرد حر نے کسی موقع پر یہ کہا محشر سے ڈرو، تو وہ جو کچھ کہے گا جو فیصلہ کرے گا، مگر اس کے سب ساتھی کہیں گے دیوانہ ہے حضور، دیوانہ ہے حضور کو محشر سے ڈرا رہا ہے، حضور کو محشر سے ڈرا رہا ہے۔ تو میرے دوست اس دن بھی وہی کہا جاتا تھا، آج بھی وہی کہا جاتا ہے، دنیا بدلتی نہیں، دنیا بدلتی نہیں، اس کے افکار باقی ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی منزل پر یہ لازم، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نہ فقط ذکر محشر کرے بلکہ محشر سے ڈرائے، ایک پیغام پہنچائے، ایک دن قبروں سے اٹھنا، ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا، ایک دن حاضری دینی ہے۔ تقریر ختم ہوئی، میں زحمت نہیں دوں گا، اور پھر میری حد تک ظاہر ہے کہ مسلسل تقریریں ہو رہی ہیں۔ پھر آج شام کو بھی مجھے مصروف رکھا گیا ہے رضویہ کالونی میں، ٹھیک 5 بجے میری مجلس ہے رضویہ کالونی کے امام باڑے میں، وقت درمیان میں کم رہ جاتا ہے، اس لیے یہ آخری چند جملے جو بہت ضروری ہے۔ یہ محشر کے ذکر سے فرار کیوں ہے؟ 2 بات۔ پہلی بات یہ کہ اپنے عمل پر اعتبار نہیں ہے، جو یہ کہے تم کرو ذکر محشر ہم مسکرائیں گے، ہے عمل پہ اعتبار نہیں۔
دوسری بات یہ کہ ذکر محشر سے فرار اس لیے ہے کہ محشر میں ان کا دخل نہیں ہے. ان کا دخل نہیں ہے. جن کا دخل ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں محشر آنے دو, میری دادی کی شان کیا ہے. عجیب منزل ہے, اس فکر کا آپ ساتھ دیں, اس منزل پر پہنچ. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ یہ جھوٹ ہے, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ یہ غلط ہے, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ یہ کیا کہہ سکتے. لیکن وہی قرآن افترا علی اللہ کذبا, کہ اللہ پر تہمت تو نہیں ہے, کوئی اللہ پر تہمت تو نہیں ہے, یہ جھلانے تو نہیں ہے. ذکر محشر سے فرار ان کے لیے لازم تھا. میں نہ دوہرا رہا ہوں تم لوگ تاکہ نوجوان سمجھیں. ان کے لیے جو ظلم کے عادی تھے, جو استبداد کی دامن کے پروردہ تھے, جو عیاشیوں کی آغوش میں پڑ رہے تھے, جو اپنے عمل پر کوئی لائسنس ایسا چاہتے تھے جو ان کو فقط اجازت دیتا جائے کہ جیو, خوش رہو اور آرام سے زندگی بسر کرو عائد کے ساتھ, وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس بے عملی پر کوئی ذکر محشر کرے. دوسری بات یہ تھی کہ اپنے کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے محشر ان کے لیے. مقام فخر و مباحات تو ہے کہ جب ہم آئیں گے تو اس شام سے آئیں گے, معلوم نہیں کن زنجیروں میں آئیں گے, معلوم نہیں کن توقوں کے ساتھ آئیں گے, معلوم نہیں کس عذاب کے عالم میں آئیں گے, معلوم نہیں کس عمل کی کس صورت پر آئیں گے. یہ جملہ بڑا نازک ہے, میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا, اور یہاں بڑے مباحث ہیں کہ کس عمل کی کس صورت پر آئیں گے یہ نہیں معلوم. ایک مستقل مسئلہ ہے کہ انسان اس دن دیکھنے کے قابل ہوگا جہاں صورت عمل کو ساتھ لے کر آئے گا. اور اس میں دلیل کیا دی علماء نے, یہی کہ وہ الگ بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے, سورت دیکھ کے پہچان لیں گے. جب تک سورت عمل ساتھ نہ ہو مردان خدا کے لیے پہچاننا ناممکن ہے. نیک ہے تو نیک عمل نیک صورت کے ساتھ, اس صورت کے مراتب ہیں. عمل بد ہے تو اس کے مراتب ہیں. وہ پہچان رہے ہیں کہ کون کہاں ہے, کون کہاں ہے. تو ایسی منزل پر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ذکر محشر سے پوچھیں بھائی ان کو کہیں سے ایک ذرا سا بھی موقع مل جاتا کہ تمہارے لیے وہاں ایسی کرسیاں ہوں تو ان کے نسلوں میں تفاخر جاتا. دیکھیے میری فکر کا ساتھ دیجیے, کسی نے اگر کہیں دعویٰ کیا کہ محشر میں کرسی ہماری ہوگی, کبھی کسی کا جھوٹے غلط تبخر کے ساتھ, جھوٹے تباخر کے ساتھ, بیانی کے دروغ گوئی کے تعلیم کے ساتھ ہم بھی ہوں گے اس کرسی پر. کسی نے کہا وہ نہیں کہہ سکتے تھے, اتنا خوف تھا کہ وہ کہہ نہیں سکتے. ذرا سا امکان ہوتا تو بہت کچھ ہے, اور امکان کون دو رسول کو کہ تم آؤ کرسیاں میں نہیں, امکان ہوتا عمل میں. اگر اپنے عمل پر ذرہ برابر یقین ہوتا, ذرہ برابر یقین ہوتا کہ یہ نیکی اس قابل ہے جس سے ناز کریں گے,
تو کہتے ہم بھی وہاں ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کے دل و دماغ میں جن کو وہ دیوانے سمجھ رہے تھے ان کو دیکھا کہ فقط انہوں نے یہی نہیں کہا کہ میں شر، یہ بھی کہا ہم شفیع ہیں، اور یہ بھی کہا گھبرانا نہیں، آنا وہاں آنا، گھبرانا نہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا ہوگا وسیع، ہماری آواز کیسے جائے گی؟ کہا ہم ہیں نا آوازوں کو سننے والے، کہیں کھڑے ہو پکار لو۔ دیکھیے اور فکر میں آپ کی ترقی ہوئی نا، یہ تفاصل تو آسان تھا کہ محشر میں کرسی ملے گی، زیر سایہ عرش ہوں گے، قائم حیات کو کھانے ہوئے ہوں گے، مگر یہ اور منزل بڑھ گئی، ہم شفاعت کریں، ہم بخشائیں، گھبرانا مجھے نہیں چاہیے اس منزل پر کہ میں ان صحیح روایتوں کا تفصیل سے تذکرہ کروں، لیکن اجمال لازم ہے تاکہ تقریر کرنا نہ۔ اس نے کہا یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ خطا، یہ گناہ، اس میں ہے آپ کے دوست مبتلا، اور پھر بھی آپ تکیہ کیے ہوئے تھے، سیدھے ہو، چہرے کا رنگ بدل، سن لیں جو ہمارے دامن سے متمسک ہوتا محبت اس کے گناہوں کو کھڑا کرتے جاتا۔ اگر اجنبی ہے نا تو یہ کہیں گے کیا تعلیم ہے؟ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ متکبر بادشاہ اتنی تعلیم نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک موقع تھا کہ یہاں بھی ہم تمہارے سرپرست ہیں، وہاں بھی سرپرست رہیں گے، ہمارا نام لے کے آ جاؤ، ہمارا نام لے کے آ جاؤ۔ مقتدی باللہ وہ آیا تو رمضان اہل دربار ساتھ تھے، وزیر نے کہا کیا دیکھیں گے آپ، کیوں آئے؟ اب یہ کیپٹل بغداد ہے، کھانے کا نہیں رہا، کیا دیکھیں گے؟ کہا پرانے شہر کو دیکھنے کے لیے آیا جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ یہ کہتے سیدھے داخل ہوا روضے میں، عسکری جائیں سلام نہیں کیا، مگر خاموش بہت دیر تک کھڑا۔ کبھی امام علی نقی کے غریب کو دیکھتا، کبھی امام حسن عسکر، بہت دیر کھڑے خاموش رہا۔ وزیر دربار نے کہا حضور یہ تو وہ علی ابن موسیٰ رضا کی اولاد، ادھر چلیے نا، آپ کے آبا و اجداد کی خبریں کہاں؟ حضور اب سے یہ وقت آ گیا کہ آپ خزانے شاہی سے کوئی رقم علاحدہ محفوظ کر کے اپنے بزرگوں کی خبریں بنوا دیں۔ پلٹ کے کہا وزیر میں بناتا، مگر یقین ہے کہ پھر اجڑ جائیں گے، اس لیے کہ زمین کو مسان میں نہیں ہے، زمین جذباتی نہیں ہے۔ اب بھی جا کے دیکھیں متوکل کا مکان بھی ہے، متوکل کی اولاد کے مکان بھی ہے، اجڑے ہوئے گیا، جہاں سے ہوا گزرتے ہوئے یہ پیغام تھی کہ یہ ظلم کی بستیاں تھیں جن کو گزار دیا، یہ مضمون کے مکان کہ بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔ ان مکانوں کو
بدن دھونے کا علم اللہ نے دیا. ابن عباس کے خاندان کی ایک فرد نے فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کی خبروں کو ان کی اولاد نہ بنائے. یہ پھر اجاؤ جائیں, پھر ان کو کوئی نہ بنائے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کو کوئی نہ بنائے مگر جہاں دعائے ابراہیم کی تکمیل پر جب دے دی ہو وہاں بھی کہیں سے یہ معلوم ہو کہ نقص بگڑا دل لگ گئے کہ جب تک ہم زندہ اب مثال میں آپ جنت البقیع کو نہ پیش کریں, اس لیے کہ دنیا اس کا فیصلہ قریب میں کرنے والی ہے, قریب میں کرنے والی ہے, تو ان کے نشان کو قیامت تک مٹا نہیں سکتا. اطمینان رکھیے جب تک کوئی گھر کا وارث موجود ہے. باتوں کو خبر ہے ختم ہو جائے, ہاں نوری کی قبر اجڑ جائے, یہاں وارث موجود, وارث دم نہیں ہے, اور پھر وارث علم, وارث عصمت, وارث مقصد. تو اس وارث کی موجودگی میں آپ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اپنے افکار میں انتشار نہ پیدا کریں کہ کیا یہ سلسلہ گفتگو جنت البقیع تک نہیں جاتا؟ ہاں جاتا ہے. وارث چپ, وارث مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ یہاں نقلی خبر. پورے جلال کے باوجود, پورے سزق و احتسام کے باوجود, پورے ظلم و استبداد کے باوجود روزے کو توڑنے والا روزے کو توڑ کو دیتا, مگر آج بھی ایک ذرہ وہاں کا پکار رہا ہے, یہ ہے قبر. امام محمد باقر, امام زین العابدین, امام جعفر صادق, امام حسن مصطفیٰ یہاں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ بتلایا جائے کہ منزل قبور قبروں میں یہ ہے, انہیں کے لیے اٹھنا ہے, تو سب اٹھیں گے. وہ بھی جو دیوانے کہتے تھے ان کو تو محشر کا ذکر کریں, اور وہ بھی جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ذکر محشر رہے. میں نے آج ایک نئی فکر آپ کے حوالے کی ہے. آپ نے سمجھے کہ کسی کو کوئی جب گالی دے تو وہ دشمن ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی مال چھین لے تو دشمن ہو جاتا ہے. نہیں, آج بھی اقتدار نفرت کرتا ہے ذکر محشر. برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, فرق کا اختلاف کچھ نہیں ہے. وہاں سے جتنا کہہ دو محشر ہے. آگ لگ جاتی ہے اور اسی سے فائدہ اٹھایا تھا اس نے فائدہ اٹھایا تھا. اب میں وہ تمام بند نہیں کہوں گا, صرف ایک بحث چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اس کو. وہ آپ کے سنے ہوئے بند ہیں, آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت اسی آخر میں سن کے لیے آ گیا دنجے سے مردوں کو جلا رو کے فرمایا کہ کیا بتا رو بدفار صاحب عزت و توفیق محمد کے یار, کبھی ہم لوگوں کی عزت سے نہ آئے گا جوال. یہ بھی بند ختم ہوا, اور اس کے بعد ہفتہ دریائے غضب جوش میں جب آئے گا باندھنا ہاتھوں کا سادہ. محشر ہے دور, اب کا دریا آئے گا جب جوش میں جب آئے گا یہی وہ منزل تھی کہ دربار حیران کا
کہ یہاں گفتگو یہ نہیں ہے کہ علی حق پر تھے، یہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ صدق ہمارا حق، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں عابد دیوبند اور یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کب تک ناز کرے گا، کب تک ناز کرے گا. محشر میں ہمارے جگ کو منہ دکھانا. شہزادی جناب زینب کہتی ہیں کب تک ناز کرے گا، محشر میں آواز دی جائے گی ظالم کو بلاؤ. یہ سب خطبے کے الفاظ آپ نے دیکھا کہ اس شان سے وہ محشر کو یاد دلانے والے آئیں گے. محشر ایک حدیث اور دعا، وہ بھی اس لیے کہ اب آپ کے لیے اس عمر کی ضرورت ہے کہ اس انداز میں گفتگو ہو کہ جہاں تفصیل پیش ہو. امالی کیا روایت ہے امام جعفر صادق صحیح ترمیم راضی عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول تفصیل محشر بھی دے. ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء ہوں گے، ملائکہ مقربین ہوں گے، رسولان خلف ہوں گے، میرے جج بھی ہوں گے، ساری امتیں محفوظ ہوں گی، ہر امت پر اس کا نبی گواہ بن کر آئے گا. انبیاء اور اولو العلم کی حیرانیاں دیکھنے کے قابل ہوں گی. اور اس وقت فرماتے ہیں میرے جج بار بار مول کر یہ کہیں گے زہرا نہیں ہے. مول کر یہ کہیں گے زہرا نہیں آئی تو حوری کیا یہ کہے گی کہ سرکار وہ آ رہی ہے. محمل نور میں اس پر نور کا پردے پڑے ہوئے شہزادی کی سواری آ رہی ہے تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو. استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے، ناقے کے قریب پہنچیں گے، محمل کو اپنے ہاتھ سے اٹھائیں گے، بیٹی سلام کرے گی اور باپ جواب سلام کے بعد یہ کہے گا زہرا محشر ہے. اور کرے گی بابا اور آپ مطمئن رہیں گے. مطمئن ہے زہرا حاضر ہے. اب اس کے بعد معصوم کا جملہ ہے لوہے دل پر نکلی، لوہے دل پر نکلی جائے. کسی مجال نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ اس جملے کی صداقت کہاں تک ہے. نفس معصوم ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے جب کہیں گے زہرا کیا انتظام کیا ہے شفاعت کا، کیا انتظام کیا ہے شفاعت کا. تو بیٹی عرض کرے گی دادا کفانا، ترجمہ کرتے رہو کفانا ہمارے لیے کافی ہے. یہ شفاعت کے لیے یدان مخفی وطان وہ کٹے لیے